شاید پوری تاریخ انسانیت کے اندر آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جب ایک باپ اپنے لخت جگر کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہے اور رب کا حکم مان کر باپ بھی راضی ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے راضی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ بیٹا کم و بیش 92 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور جب عطا فرمایا تو حکم ہوا کہ ابراہیم اسے میری راہ میں قربان کر دو۔ قربانی کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ان کو لٹاتے ہیں، اپنے سامنے لٹایا تو بیٹا کہنے لگا ابا جان اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیجئے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ شفقت پجری کہیں ایک بار پھر جوش مارے اور اللہ کی حکم کے اندر جو ہے وہ تاخیر ہو جائے۔ فرمایا کہ عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان اس طرح کرے، اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیں۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب رسی کے ساتھ اپنے لخت جگر کو باندھا اور اس کے بعد جب چھری چلانے لگے تو بیٹا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ابا جان میری رسیاں کھول دیجئے، میں نہیں تڑپوں گا۔ قرآن کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کے الفاظ تھے کہ ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میری رسیاں کھول دیجئے۔ بیٹا کیوں؟ عرض کرتے ہیں کہ ابا جان کل کا مورخ یہ لکھے گا کہ ابراہیم ذبح کرنا چاہتے تھے، بیٹا اسماعیل ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ کو مجبوراً رسی کے ساتھ باندھنا پڑا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کل کا مورخ ہماری اس قربانی کو کسی اور رنگ کے اندر پیش کرے۔ ابا جان میری رسیاں کھول دیں، میرا لاشا تو چلا جائے گا، میری جان تو شہرک سے الگ ہو جائے گی، لیکن میں اللہ کی قسم میں تڑپوں گا نہیں، میں اپنی جان کو دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے رسیاں کھول دی، اور پھر جب نرم و گداس گلے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ چھری تھی، چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک بار، دو بار، 3 بار کی کوشش کے باوجود جب چھری نہ چلی تو ابراہیم علیہ السلام نے زور سے اس چھری کو مارا، اور جا کے وہ ایک پتھر کے اوپر جب زور سے لگی تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ ہے چھری تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اتنے سخت پتھر کو تو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے، لیکن نرم و گداز ریشم جیسے اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے کو تو کاٹنے سے انکار کر رہی ہے۔ تو وہ چھری کہنے لگی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہے چھری تیرا کام کاٹنا ہے، تو کاٹ نہیں رہی، اپنا کام نہیں کر رہی، وجہ کیا ہے؟ تو چھری ہاتھ جوڑ کر بزبان حال یوں کہتی ہے کہ ہے ابراہیم آپ کی طرف سے مجھے ایک بار حکم ہے کہ چلنے کا حکم ہے، جبکہ اس رب رحیم کی طرف سے 70 بار مجھے حکم ہے کہ خبردار جو میرے اسماعیل کا ایک بال بھی بیکا گیا۔ تو کہا تیرا کام تو چھری کا کام ہی چلنا ہوتا ہے، کاٹنا ہوتا ہے، تو کاٹتی نہیں ہے۔ تو چھری کہنے لگی کہ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے۔ کل جب نار نمرود کے اندر آپ کو انہوں نے پھینکا تو وہاں پہ آگ کا کام جلانا تھا، لیکن وہ آگ تو آپ کے لیے گل گلزار بن گئی تھی۔ آج اسی رحمان اور رحیم رب نے مجھے بھی 70 بار حکم دیا ہے کہ خبردار جو میرے اسماعیل کا ایک بال بھی بیکا ہوا۔ تو احباب ذی وقار پھر کرتے کرتے آخر کار اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے کے اوپر پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو خوش ہو گئے کہ میری قربانی راہ خدا میں جو ہے وہ قبول و منظور ہو گئی۔ جب دیکھا کہ چھری چل گئی اور خون جب ان کے ہاتھوں کے ساتھ لگا تو دل ہی دل کے اندر خوش بھی ہوئے، لیکن باپ کے دل سے جو بیٹے کی ایک محبت ہوتی ہے، آہ نکلتی ہے۔ وہ بیٹا جو 90 سال کے بعد ملے، 92 سال کے بعد ملے، اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا جائے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال جب انہوں نے آنکھوں سے پٹیاں اتاری تو دیکھا اسماعیل سامنے دیکھ کر مسکرا رہے تھے قدرت کے اس عجیب و غریب منظر کے اوپر، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کے اندر جو خون تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کا نہیں تھا بلکہ دمبے کا وہ خون تھا جو کہ جنت سے جبرائیل امین فوراً لے کے آئے تھے۔ وہ دن اور آج کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے تا دم قیامت اس سنت کو قائم دائم رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ یہ قربانی کی جائے۔ اور آج ایک بار پھر
وہی موقع ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کی بھی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوشش کریں کہ اپنی قربانیوں کو ہر طرح کی نمود و نمائش دکھلاوے سے محفوظ رکھیں، فقط رضائے الہی اور قرب الہی اور خداوندی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس قربانی کو پیش کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ ہماری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ وہ ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ